تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مدد چاہو اور تمہاری مدد نہ کی جائے۔ حضور شفیع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات طیبہ ارشاد فرمانے کے بعد منبر سے نیچے تشریف، یعنی اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو، اگر ایسا عمل نہیں کرو گے تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ تم دعا مانگو تو تمہاری دعا قبول نہ ہو، تم سوال کرو تو تمہارا حل مسئلہ جو ہے وہ حل نہ ہو۔ تو آج معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑائیں ارد گرد اپنے تو کیا یہی ماحول نہیں ہے؟ بیٹا جو ہے وہ باپ کا گستاخ ہے، بیٹی جو ہے وہ ماں کو جواب دے رہی ہے، اولاد جو ہے وہ والدین کی نافرمانی کر رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی تربیت کا وقت تھا، جب ان کو سکھانے کا وقت تھا، تب ہم نے توجہ نہیں۔ بچہ فطری عمل ہے کہ جو بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، جب وہ خود مختار ہوتا ہے پھر وہی عمل وہ خود کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے یہی تربیت فرمائی ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس میں حقارت ہو۔ تم بچہ سمجھ کر یہ نہ سمجھو کہ یہ بچہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ بچے کے سامنے بھی ہر طرح کے پردے والے عمل سے منع کیا گیا کہ تم حیا رکھو۔ آج بچہ ہے، کل وہ وہی کرے گا جو تمہیں کرتے ہوئے دیکھ۔ آج اگر اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کر لیں گے، ان کی پرورش اچھے طریقے سے کر لیں گے، ان کو نیکی کا حکم دیں گے، ان کے سامنے نیک عمل کریں گے، کل بچہ خود بخود اس طرف متوجہ ہو جائے۔ گھر میں چھوٹا بچہ ہے نا، والدہ جو ہے وہ نماز پڑھے گی، قرآن پاک پڑھے گی، بچے کو شوق پیدا ہوگا۔ بچہ پھر کیا کرتا ہے؟ ہم نے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ ماں سجدہ کر رہی ہوتی ہے تو بچہ بھی ساتھ میں سجدہ کر رہا ہو۔ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو باپ جب مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے، بچے کو انگلی لگا کے ساتھ لے کے جاتا ہے، وہ باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی وہ روٹین، وہ عادت بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کا خاص خیال، بچوں کو شفقت دیں، پیار کریں، انہیں غصہ نہ دلائیں، ان کے ساتھ غصے والا رویہ نہ رکھیں۔ آپ دیکھیں اکثر مساجد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے جب مسجد میں آتے ہیں نا، بجائے ان کو پیار کرنے کے، متوجہ کرنے کے، ان کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، ان کو دھکا دے دیا جاتا ہے۔ یہ عمل بالکل بھی مناسب نہیں۔ جو زیادہ چھوٹا بچہ ہے جسے پاکی نہ پاکی کا علم نہیں ہے، اس کے بارے میں حکم ہے، منع فرمایا گیا کہ اسے مسجد میں نہ لے کے، ٹھیک ہے؟ مجنون جسے عقل نہ ہو اسے مسجد میں نہ لے کے۔ جیسے جیسے بچہ بلوغت کی طرف آتا ہے، آپ بچے کی روٹین بنائیں گے، مسجد میں لے کے آئیں گے، تو جیسے ہی وہ بچہ بالغ ہوگا اس وقت تک بچہ پکا نمازی بن چکا۔